صحافت ہے مکمل سچ کا نام، صحافت ہے حقائق کا نام، بہتان کا نام، الزام تراشی کا نام، جھوٹ کا نام یا من گھڑت کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ ایک تاریخ ہے کراچی پریس کلب کی، آج کی نہیں دہائیوں پرانی تاریخ ہے، اور اس ادارے سے منسلک ایسے بہادر دلیر صحافی رہے ہیں جنہوں نے آمروں کے خلاف قربانیاں دی ہیں، جمہوری دور میں بھی جو ناجائز کام ہوتے رہے ان کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ، ایک لابی، چند افراد جو وقتی طور پہ شاید وہاں پہ ممبرز ہوں یا گورننگ باڈی میں ہوں یا جو بھی ان کا رول ہو میں نہیں پتہ، ان کی باتوں میں آ کے ایک طرفہ پریس ریلیز ایشو کرنا، میرے خیال میں پریس کلب کا ایسا کوئی افسر نہیں ہے، عہدیدار نہیں ہے جس کے پاس میرا نمبر نہ ہو، اور میڈیا کے ذریعے مجھ پہ بہتان اور ایلیگیشنز لگا دینا اور پابندی کر دینا۔ میں پریس کلب آتا ہوں میڈیا سے انٹریکشن کے لیے، میڈیا کی آسانی کے لیے، ورنہ الحمدللہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں پریس کانفرنس تو وہیں ہوتی ہے، ہم اکثر پریس کانفرنس پریس کلب کے باہر ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر میرے خیال میں میرا کچھ نہیں کیا ہے، نہ جائے گا۔ ساکھ کو نقصان پہنچا ہے پریس کلب کی، ساکھ کو نقصان پہنچا ہے جو قدریں رہی ہیں پریس کلب کی ان کی، اور میری امید ہے کہ جو سینئر صحافی ہیں جب ان کو حقائق کا پتہ چلے گا وہ اس پریس ریلیز پہ نظر ثانی بھی کریں گے، اس کو وڈرا بھی کریں گے، اور کوئی اپنے اندر کوئی ڈیکورم، کوئی ڈسپلن، کوئی رولز وضع کریں گے کہ کس چیز پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں اور کس چیز پہ آپ پابندی نہیں لگا رہے، کیونکہ ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ایک ایک لائن جو اس پریس ریلیز کی ہے وہ بہتان اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، من گھڑت کہانیاں ہیں، سوائے ایک بات کے جس میں میرے خیال میں انہوں نے شاید میری تعریف ہی کی، تو میں برا نہیں بناؤں گا کہ ایک پریس کانفرنس میں تلخ کلامی ہوئی تو میں نے سب کے سامنے برملا معافی مانگ لی، وہ بالکل حقائق پہ مبنی بات ہے، جب میں نے معافی مانگ لی تو میری انہوں نے پریس کانفرنس کور کی، وہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں لکھی ہیں سب جھوٹ ہیں۔ اب کس نے اور یا کنہوں نے گمراہ کیا ہے پریس کلب کو اور پورے ادارے کو اس لڑائی کے اندر یا اس بحث میں لیا ہے بیچ میں، اس کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، یہ اب ادارہ ان سے پوچھے تو بہتر ہے۔ اچھا، یہ کورٹ سے صحافیوں کو باہر آپ نے نہیں نکلوایا، اور اس کے بعد من پسند رپورٹنگ آپ نہیں کروانا چاہتے، کسی صحافی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آپ نے دائر نہیں کرائی؟ توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی ہے، نبیل کراچی صاحب ہیں، وہ جو سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ تھے، جس پٹیشن میں انہوں نے داخل کی درخواست، وہ پٹیشن 21 جولائی کو خارج ہو گئی تھی، خارج سے مراد ڈسپوز آف ہو گئی تھی، سوری، تو مکمل ہو گئی تھی، اس کو اور بچی کو کراچی بلا لیا گیا تھا۔ اب چونکہ اس پٹیشن کے اس آرڈر کے حوالے سے ان جج صاحب کے حوالے سے کامنٹس پاس کیے گئے تھے، تو کوئی بھی کنٹمپٹ کی درخواست فائل ہوگی تو اسی پٹیشن میں ہوگی، مگر اس میں وکیل صاحب کوئی اور ہیں، مدعی مقدمہ کسی کو بھی وکیل کر کے اگر کوئی بھی درخواست فائل کریں گے تو آپ کیا اس کو میری ذات سے منسلک کریں گے؟ یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگر یہ صحافتی قدریں ہیں تو مجھے بتائیے، کل آپ پہلے پڑھیں گے، کل میں پہلے پڑھ لوں اس کے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ من پسند خبریں، نقیب اللہ کیس ہو، شاہرخ جتوئی کیس ہو، مسنگ بلاگر کیس ہو، مسنگ پرسن کیس ہو، ناظم جھوکیو کیس ہو، کئی الیکٹرک میں جو لوگ چپک کے بجلی کے کھمبوں سے انتقال ہو گیا ان کا کیس ہو، فیک انکاؤنٹر مقصود کا کیس ہو، میں لاتعداد کیسیں میں اس شہر میں گنوا سکتا ہوں جن سے میں منسلک رہا ہوں، جن میں وکیل رہا ہوں یا پٹیشنر رہا ہوں۔ ایک صحافی بتا دیجئے جس کو واقعی میں صحافی تصور کیا جاتا ہے کہ میں نے کبھی فون کر کے کسی کو دھمکایا ہو، ڈرایا ہو، کہا ہو کہ یہ خبر نہیں وہ خبر۔ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، جو کام میں نے ورسٹ کرمنل اور گینگسٹرز کے ساتھ نہیں کیا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے صحافیوں کے ساتھ کیا ہے، کہ میں نے دھمکایا ہے کہ جی من پسند خبریں چھاپیں۔ پہلی بات یہ بہتان ہے۔ دوسرا، یہ جس پیشی کی بات کر رہے ہیں کہ کمرہ عدالت خالی کرایا گیا، وہ 27 تاریخ ہے۔ 27 تاریخ کو اس کیس کی مغویہ جو ہے وہ عدالت کے کمرے میں آئی تھی 26 تاریخ کے آرڈر کے تحت۔ 26 تاریخ کو جو آرڈر وضع کیا گیا تھا اس میں کورٹ کے سٹاف کو اور آئی او صاحب کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دی گئی تھیں 3 کہ سخت سیکیورٹی میں بچی لائی جائے گی۔ جس حوالے سے آئی او صاحب نے بندوق بھی لہرائی تھی میڈیا کے سامنے، جس کی میں نے مذمت بھی کی کہ وہ رویہ نہیں تھا، آپ سیکیورٹی کے افراد زیادہ لے کے آتے، بندوق لہرانا صحافیوں کے اوپر کوئی پراپر رویہ نہیں ہے۔ دوسرا کہ کوئی فریق موجود نہیں ہوگا، یعنی کہ مدعی یا ملزم کی طرف سے کوئی بچی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ تیسرا، کمرہ عدالت میں صرف وکیل موجود رہیں گے۔ اگر عدالت اپنے ہی ایک دن پہلے کے آرڈر پہ عمل درآمد کرا رہی ہے، چلے وہ بھی آپ میرے کھاتے میں ڈال دیجئے، وہ بھی آپ نے میرے حصے میں ڈال دیا۔ باقی 2 سوالوں کا جواب کہ کس نے کنٹمپٹ کی پٹیشن فائل کی اور کس نے کس کو فون کیا میں آپ کو دے چکا ہوں۔ تو اگر اس میں ذرا بھی رتی برابر سچ ہوتا تو شاید کوئی سیونگ ریس ہوتی، کوئی سیونگ فیس ہوتا، مگر میرے خیال میں کچھ 4-5 صحافیوں نے، کسی ایک لابی نے، کسی ایک سوچ کے حامیوں نے پورے ادارے کی ساکھ کو، حرمت کو، جو اس کی تاریخ ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے اور اسکینڈلائز کر دیا ہے۔ ویری انفارچونیٹ۔ میں انٹرنل جو بھی معاملات ہیں کراچی پریس کلب کے، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں بات کروں،
بٹ ہاں بطور پاکستان کا شہری ایک ادارے سے توقع تو ہو سکتی ہیں، تو میری تو بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنس تھیں.